اگر تسلیم نہ کرتے تو تیرے دروازے تک نہ آتے. یہ تو کہتے تھے کہ بلال خانہ کعبہ کے دروازے تک نہیں جا سکتا. یہ کہتے تھے بلال کالا ہے، حبشی ہے. یہ کہتے تھے بلال جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں ان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آپ کو پتہ ہے یہ اتنا خوبصورت دین جس کے ہم لوگ آج وارث بنے ہوئے ہیں، جس دین کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو میاں صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، انصاری صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب کہتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں اتنا قیمتی دین ہم تک پہنچا کیسے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کیا پس منظر ہے کہ کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب بنا؟ پوری دنیا میں آج کہیں آپ چلے جائیں، اگر آب و ہوا ایک جیسی نہیں، پانی ایک جیسا نہیں، زبان ایک جیسی نہیں، لوگ ایک جیسے نہیں، رنگ ایک جیسا نہیں، تو کائنات میں صرف ایک چیز ایک جیسی ملے گی کہ دنیا کے 208 ملکوں میں تھوڑے سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی بات ہے. اچھا کبھی آپ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر چرچا کی ہے؟ نہیں. ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہم فروعی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر کہ جن کو تھوڑا بہت برداشت کرنے کے بعد دین کو قائم رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم ان مسائل کو لے کے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہوتے ہیں. اس بات کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آیا کہ ہم تک دین پہنچا کیسے. دیواس سے مدینہ المنورہ 5300 کلومیٹر ہے، 5000 کلومیٹر دور. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ محمد رسول اللہ کی محبت کا. کہاں سے آئی ہے یہ بات کہ صبح کو سخت سردی میں لوگ بستر چھوڑ کے مؤذن جب کہتے ہیں کہ آؤ جو محمد رسول اللہ کے نام کی گواہی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے نبی، آؤ وہ مسجد تک پہنچو. کہاں سے یہ صفت پیدا؟ وہ کیا وجوہات ہے؟ اچھا کبھی اس پر گفتگو ہوئی؟ کیا پس منظر کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں اسلام کائنات میں لوگوں تک کیسے پہنچا؟ وہ کون سا پیغام محبت ہے؟ وہ کون سی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ محبتیں ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں نبی علیہ السلام کا پیغام جو ہے؟ ہم لوگ کن باتوں پر گفتگو کرتے ہیں؟ بولے تیرا پجامہ جو ہے ذرا زیادہ نیچا ہے، اس کو اونچا کر. محضر مولانا سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ لوکل مفتی بہت ہیں، آپ سے بات نہیں. لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی نہیں سمجھتے. مطلب قبرستان میں جائے جنازہ ہو رہا ہوگا تو وہاں 200 مفتی قبر کے آس پاس کھڑے ہوں گے. وہ سمجھ گیا. نکاح ہو رہا ہوگا وہاں بھی 500 مفتی کھڑے ہوتے ہیں. قربانی ہو رہی ہوگی وہاں بھی. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے گفتگو آگے چلاتا ہوں. بہت چھوٹا تھا میں تو ہمارے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے چلتے ہیں. اب بڑے ہو کے جب پڑھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ازراہ اتفاق یہ پاجامہ زیادہ نیچا تھا تو کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ نیچے ہے، تم جہنم میں جاؤ گے. بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ارے بھائی بتاؤ صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. اور اگر یہ اونچا کر دے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ارے آج میں نے اندور میں بھی کہا ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، ہم صرف دین کی باتیں ایک دوسرے سے کرنے آئے تاکہ کچھ ہم سیکھیں کچھ آپ سیکھیں. اگر پاجامہ نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے جی؟ کہاں؟ شرمائیے نہیں، کہاں جائیں گے؟ اور اگر اونچا ہو تو کیوں؟ سننا تھا.
اب میں جب گھر گیا میں نے اپنے ابا کو کہا، میں کہا آپ تو ہمیں کہتے تھے، آپ نے ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ میں بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا آپ بولتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب نیچے کریں گے تو جنت، اوپر نیچے کریں گے تو جہنم، اوپر کریں گے تو۔ اب اگر ان سے پوچھو کہ کیوں، کہ یہ سنت ہے، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کو تلاش نہیں کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے، لوکل مفتی بن گئے۔ آج حالت یہ ہے دین کی، کیلا بیچنے والا، امرود بیچنے والا، چائے بیچنے والا، کاسمیٹک بیچنے والا، مسجد کا پردھان، متولی، صدر، کروڑ پتی، ارب پتی، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ ساری فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دے تو رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اور جن لوگوں نے فتویٰ دینا، ان کے پاس جانے کے لیے بولے موبائل چاہیے تو کمپنی کا، کار چاہیے تو کمپنی کی، ڈاکٹر چاہیے تو MBBS، لیکن جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو بولے ہم خود ہی بتا دیں گے۔ اچھا آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھا کہ دین آپ کس سے مرضی پوچھ لیں، دین آپ کو کمپنی کا نہیں چاہیے، دین آپ کو اصلی نہیں چاہیے، دین کے وارثوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ اب جو آپ نے لوکل دین سیکھنا شروع کیا تو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پاجامہ اوپر نیچے کرنے سے جنت جہنم کا سگنل چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ اس کے اندر راز کیا چھپا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ دین سے کتنا دور ہیں، کتنے دور چلے گئے ہم لوگ دین سے۔ آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیجیے آج کہ بھائی مسجد کیوں بنائی ہے، بتا دے گا کوئی؟ آپ بتائیے نماز کیوں بنائی؟ نماز۔ اب دیکھ لیجیے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کیوں بنائی۔ نماز تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لو، قاضی صاحب بیٹھے ہیں بھوپال سے آئے ہیں تشریف لائے، پوچھ لو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء اگر مجبوری میں گھر میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، کہیں رستے میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، گاڑی میں پڑھنی تب بھی ہو جائے گی، پھر مسجد کیوں بنائی؟ 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان 5 نمازوں سے پاورفل ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کے لیے پوچھو مفتی صاحب سے مسجد چاہیے؟ چلو لوکل مفتی پہلے بول رہے نہیں چاہیے۔ مسجد چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ امام چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ اذان چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ جب ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ لوگ دین سے ابھی کتنا دور ہیں۔ بولے جوتی ایڈیڈاس کی چاہیے، موبائل ایپل کمپنی کا، تو مولوی 6000 والا دے دو۔ اللہ اگر میں پوچھوں گا 1-2 سے تو سارے ہی ایسے ہیں، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ اور یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کو منصب امامت دیا گیا ہو اور جن لوگوں کو منصب ایمان عطا کیا گیا ہو، جو دنیا میں چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کہلاتے ہوں، جن کو دیکھ کے ملک کی باقی قومیں یہ بات طے کرنے والی ہوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے یا برا مذہب ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ پاجامہ ٹکنوں سے کیوں اونچا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان باتوں کو لے کے فتوے بازی عروج کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ مذہب کو دنیا سے الگ کیا، بڑی چالاکی کے ساتھ
ہم نے کہا مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، کاروبار الگ ہے، مذہب الگ ہے، گھر الگ ہے۔ اور جب مسلمانوں نے یہ بات کی کہ مذہب الگ، گھر الگ، مذہب الگ، سیاست الگ، مذہب الگ، کاروبار الگ، مذہب الگ، دوستی الگ، تو اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا، انہوں نے تو کہا کہ میں مذہب لے کے نہیں آیا، میں دین لے کے آیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پڑھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاجامہ لاچا لونگی اپنے ٹکنوں سے، اپنے یہ جو گٹھے جن کو بولتے ہیں پنجابی میں، ان سے اونچا کر لو۔ اب جب یہ فرمان جاری ہوا، رسول اللہ کے سب سے قریبی صحابی جو دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، تھوڑے ہیلتھی تھے نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ لگا آپ نے پاجامہ اونچا کرنے کا حکم دیا، یا رسول اللہ میرا اکثر ڈھلک جاتا ہے، کپڑا نیچے ہو جاتا ہے، اور فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تو نہیں کہا، یہ حق ہے، یہ جو فتویٰ یہ سچ ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا کیوں اونچا کروا دیا؟ سنیں حدیث کا مفہوم، یہ کپڑا ٹکنوں سے اونچا اس لیے کروایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ہم نے کپڑا اونچا کروا دیا ایمان والوں کا، تاکہ اب ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، یہ جھک کر چلے، یہ عاجزی کے ساتھ چلنے لگے۔